ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آج کی منزل میں آپ نے کل ہم نے سورہ رعد کا آغاز کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ چند فرشتے ہیں جن کے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں، ان میں ایک رعد نامی فرشتے بھی ہیں جن کے نام پر پوری سورت ہے۔ وہ سورہ رعد آج الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ صورتیں انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر بھی ہیں، ان میں سے ایک سورہ ابراہیم آج آپ نے سنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کا واقعہ بھی ہے، اور جو انہوں نے دعا کی تھی وہاں، اور اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس دعا کا بھی ذکر ہے۔ پھر نماز میں اکثر ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس دعا کا تذکرہ بھی ہے۔ ویسے رب اجعلنی سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے بھی، کچھ روز پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ صاحب میرے پاس ایک کتاب ہے، کوئی نماز کے مسائل ہیں، اس میں یہ جو ہم تشہد میں دعا پڑھتے ہیں نا، یہ دعا غلط لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی، کہنے لگے زبانی تو مجھے یاد نہیں ہے، اس طرح اس میں غلطی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے پرنٹنگ کی کوئی اعراب کی زبر زیر کی غلطی ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے لا کے دکھائیے وہ کتاب۔ خیر وہ کتاب لے آئے، اس میں لکھی ہوئی تھی دعائیں تحیات تشہد درود، اس میں دعا وہ لکھی تھی جو حدیث کے اندر آتی ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، وہ دعا لکھی۔ جب میں نے وہ دعا پڑھی ایک دو دفعہ، مجھے بظاہر کوئی اعراب کی غلطی نہیں لگی۔ میں نے کہا جی اس میں کون سی ایسی غلطی؟ کہنے لگے یہ دیکھیں یہ دعا غلط ہے۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح نا مجھے غلط کیا۔ کہنے لگے وہ دعا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں اس میں لکھی۔ پھر مجھے سمجھ آیا، میں نے کہا جی اصل میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ہمیں بچپن سے یاد کرا دی جاتی ہے، بہت ہی یعنی مجرب دعا بھی ہے، جامع دعا بھی ہے، اور اس موقع پر منقول بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ رب اجعلنی کی جگہ کچھ اور کوئی اور دعا پڑھ لیں قرآن کی تو وہ کوئی غلط دعا ہو گئی۔ اصل میں یہ موقع دعا کا ہے۔ تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں پہلے التحیات للہ صلوات، ساری اللہ کی حمد و ثنا، پھر سلامتی، پھر اس کے بعد درود، اور یہی ہم دعا میں بھی کرتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر درود ہوتا ہے، پھر دعا مانگتے ہیں، تو اس کے بعد دعا کا موقع ہے۔ تو اس میں کوئی دعا بھی آپ حدیث میں پڑھی، یہاں پر چیپٹر ہے پورے دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں ویسے عرض کر رہا ہوں وہ جو رب اجعلنی والی دعا ہے وہ بھی آج آپ نے سورہ ابراہیم کے اندر الحمدللہ سنی۔ سورہ ابراہیم کے حوالے سے ایک دو بات میں نے عرض کرنی ہے آیت میں۔ سورہ ابراہیم میں غالباً 7 یا 8 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ جل شانہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس میں ایک بہترین طریقہ، ہم میں سے ہر شخص یوں سمجھ لیجئے اس کے دل کی آواز ہے۔ کسی سے آپ بات کریں، ہر دوسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ جی سر حالات پڑے گئے ہیں، فلاں یوں ہیں فلاں یوں ہیں، اور کچھ یہ الفاظ سننے کو ملتا ہے جی برکت نہیں ہوتی، جی پورا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے، حالات ہوتے بھی ہیں۔ اس کا ایک طریقہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، اور بڑے تاکید، ایک تو قرآن کے الفاظ، پھر اللہ جل شانہ جس کو تاکید کے صیغے عربی گرامر کے اعتبار سے جو تاکید کے الفاظ سے ذکر کرے، وہ یا اس کی شدت یا اس کی قبولیت یا اس کی حیثیت اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، شرط ایک لگائی ہوئی ہے، ان شرطیہ، لئن شکرتم، یہ تمہارا کام ہے، لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے، جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کی انگنت نعمت ہے۔ اور آج ہی آپ نے وہ الفاظ بھی سنے، 2 جگہ ہیں قرآن میں، دونوں آج آپ نے سنے، ان تعدوا نعمت اللہ، لا، ایک تو سورہ ابراہیم میں یہ آگے، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو ممکن ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے، ہاں اگر تم شکر کرو گے نا
لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بے ضرور وہ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ شکر ہو اور اضافہ نہ ہو۔ تو شکر گزاری کی عادت جب تک انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگی نا، اور آپ کبھی غور کریں، ہمارے ایک خاندان میں ایک خاتون تھی بزرگ، ہندوستان میں رہتے تھے، انتقال ہو گیا بہت۔ وہ ایک جملہ بار بار بولا کرتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا اللہ تعالیٰ نے نا ہر موقع پر، ہر پہلو میں یا ہر واقعے میں شکر کا پہلو ضرور رکھا ہے۔ سوچ کی بات ہے، آپ اسی کو مثبت انداز میں دیکھنا شروع کر دیں گے، آپ کو ہزار شکر کی صورتیں ملیں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، مصلح الدین شیرازی، بہت بڑا فارسی ادب کا نام۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، تو قسم پرسی کی کیفیت تھی کہ غربت بھی تھی بہت، اور کہتے ہیں اتنی غربت تھی کہ میرے پاس پاؤں میں پہننے کا جوتا بھی نہیں تھا۔ غربت تھی وہ، اب پاؤں بھی زخمی ہو رہے ہیں، بظاہر مجبوری ہے، چلا جا۔ کہنے لگے زبان سے کوئی شکوہ تو نہیں آیا، لیکن فطری طور پر دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کیا حالات آ گئے، جوتا بھی پہننے کو نہیں ہے۔ تیری بہرحال تیری مرضی ہے، تیری رضا میں راضی تو ہوں، لیکن اس طرح کے خیال دل میں آئے۔ خیر کہنے لگے مسجد قریب تھی، نماز کا وقت تھا، میں مسجد میں داخل ہوا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں میں جو ہی مسجد میں اندر گیا تو میں نے دیکھا مسجد کے صحن میں شروع ہوئی، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس بیچارے کے دونوں پاؤں پھٹے، فرماتے ہیں میں وہیں سجدے میں گر گیا، اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت ہیں، جوتا نہیں ہے تو کیا ہو، جوتا اللہ دے دے گا، آج نہیں کل مل جائے گا، اس بیچارے کو تو پاؤں ہی نہیں، وہ بھی تو انسان ہے، آخر ہم میں کون سا کوئی سب خواب کے پر لگے ہوئے، کچھ بھی۔ تو بندے کے سوچ کا انداز ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس چیز کو ارشاد فرمایا، آپ سے ارشاد فرمایا کہ اگر سکھی رہنا چاہتے ہو نا، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا میں عادت ڈال لو کہ دین کے معاملے میں، دین و دنیا ہم دو لفظ بولتے ہیں، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھا کرو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو۔ میں معذرت بار بار کر رہا ہوں، ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں جب کمتر کو دیکھو گے شکر کا پہلو آئے گا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اگر نماز پڑھنے کی توفیق اسی کی توفیق ہے، اگر اس نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو برتر اس کو دیکھو جو تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہا ہے، تکبیر اولیٰ کی توفیق دی ہے اس کو دیکھو جو تہجد گزار ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ نماز رہ جائے تو شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اپنے دائیں بائیں نظر کر کے سوچتے ہیں یار وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں نے چلو شکر ہے نماز تو پڑھ لی۔ حالانکہ دین میں برتر کو دیکھنا ہے، دین میں کمتر کو نہیں دیکھنا، دنیا میں کمتر کو دیکھنا ہے، وہاں ہم بس ناشکری کی فکر کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اللہ اضافہ فرمائے گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگلا جملہ ہے اور اگر تم ناشکری کرو گے۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بظاہر جملے کی اگر آپ ردم دیکھیں نا، اللہ کا کلام ہے، ہم تو نہیں اس کی ردم بنا سکتے، بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ لئن شکرتم، اگر شکر کرو گے تو ضرور بھی ضرور اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہرگز اضافہ نہیں ہوگا، یا ضرور بھی ضرور تمہیں یہ ملے گا۔ وہاں اللہ نے ضرور بھی ضرور نہیں کہا، اللہ نے فرمایا اگر شکر کرو گے تو ضرور بھی ضرور زیادتی ہوگی، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یہ نہیں کہا میں ضرور عذاب دوں گا، یہ کہہ دیا ان عذابی لشدید۔ پھر پتہ ہے نا، میں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، میرا عذاب بھی بڑا سخت۔ بچے کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نے یہ کام کر لیا نا یہ انعام پکا، اور دیکھو اگر خبردار اگر نہ کیا پھر پتہ ہے نا میرا میں بڑا سخت ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، یعنی اگر ناشکری بھی کرے گا میرا عذاب تک اللہ تعالیٰ نوبت نہ ہی لائے، اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، معاف ہو جائے۔ تو یہ شکر کرنے کی عادت ڈالے۔ اچھا اس سے اگلی آیت پہ بھی ذرا غور کریں، یہاں انسان کے دل میں بعض اوقات شبہ آتا ہے، اگر وسوسہ آئے کہ جی شکر اللہ تعالیٰ کا ہم کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے شکر کا محتاج تھوڑی ہے۔ اگلی آیت کیا ہے پڑھیں آپ، وقال موسیٰ،
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور جتنے زمین میں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے، ان تکفروا انتم، تم سارے کفر کرنا شروع کر دو، اللہ کی ذات بڑی بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، وہ بھی ذہن میں رکھ لے ساتھ ہی، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر تم سارے کے سارے انسان پہلے اور بعد والے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے انسان اور سارے جنات انتہائی متقی بن جائیں سارے کے سارے، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں. اور اگلا جملہ ارشاد، 3 جملے ہیں اس میں. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اگر سارے کے سارے انسان، پچھلے بھی بعد والے بھی، انتہائی اشقیاء، شقی، بدبخت، گناہ گار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی. اور تیسرا جملہ جو ارشاد فرمایا، جو بہت ہی ہم جیسے گناہ گاروں کو اس سے بڑا حوصلہ بھی ہوتا ہے، دوسرا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سارے کے سارے پچھلے بعد والے انسان اور جنات ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص خوب دل کھول کر اپنی جو تمنائیں مانگے، جو آرزو ہے اللہ سے خوب مانگے، سارے کے سارے انسان، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میں ان سب کو ان کی منشا کے مطابق دے بھی دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خزانے میں کمی اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، ایسے سمجھو کہ جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈال کر نکال لو. اس سمندر کے پانی میں سوئی کے ناکے پہ جو بالکل مائنر سے ذرہ آئے گا، اور سمندر کے پانی کو کیا فرق پڑنا. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے خزانے میں تو اتنی کمی بھی نہیں. تو اتنا وسیع خزانے والا اگر سارے مل کر مانگیں اور جی بھر کر جو مانگنا چاہیں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. تو شکر کی عادت ڈالیں، اور جب بھی کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ میں اس بات کو سمجھنے کی بھی اور عمل کی بھی توفیق دے، اللہ آمین. تو سورہ ابراہیم کے اندر یہ شروع میں 7ویں 8ویں آیت کے اندر یہ دونوں مضمون ہیں جو میں نے عرض کی. اسی طرح اسی سورہ ابراہیم میں آگے جا کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، وہی جو میں نے شروع میں عرض کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس دعا سے پہلے کے جملے بھی سن لیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کا بھی معمول بنائیں. وہ کیا دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ میں جو ایک وادی یعنی غیر ذی زرع، اس جگہ پہ ایک ویران جگہ پہ، بنجر جگہ پہ جو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اپنے گھر والوں کو، تو آگے دعا کیا فرمائی، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. اور آگے دعا فرمائی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، لوگ یہاں پر جوق در جوق آئیں. ورزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اب آپ دیکھ لیں، یہ میں عرض کر رہا تھا، دعا آنکھوں دیکھی ہر ایک کے سامنے ہے. مکہ مکرمہ، کوئی وہاں پر فصل زراعت کا نام و نشان نہیں ہے. مکے میں خاص طور پہ، عرب میں بھی دور دور نہیں ہے، چند زراعتیں ہیں، ہر چیز تو وہاں پر نہیں ہوتی زراعت، لیکن وہاں دنیا جہان کا بہترین پھل 12 مہینے دنیا میں شاید اس وقت کہیں نہ مل رہا ہو. مکہ آپ پہنچ جائیں، حرمین پہنچ جائیں، بہترین پھل آپ کو ملے گا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طفیل میں. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کے لیے اگر ہم یعنی پھلوں کی مطلب ہے نعمتوں کی دعا مانگیں تو وہ بھی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، دعا بالکل مانگنی چاہیے. ایک بات اور بات بس میں نے عرض کرنی ہے، یہ سورہ ابراہیم آج آپ نے سنی، اس کے بعد آپ نے سنی ہے سورہ حجر. سورہ حجر، اور اس میں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. حجر اصل میں قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس کی جس بستی جہاں پر وہ آباد تھے اس کا نام تھا حجر. تو اس کا ذکر اس کے اندر ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں. سورہ حجر میں 2 باتیں ہیں. ایک تو جہاں سے سورہ حجر کا آغاز ہوا، الف لام را کے بعد 14ویں پارے کا آغاز ہے،
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ بچائے سے، استغفر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہوں گے جب قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ربما یود الذین کفروا، اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے جب اہل جنت کو، مومنین کو وہ نعمتیں دیکھی تو کیا کہیں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی یہ نعمتیں مل رہی ہوتی۔ بات وہی ہے، ہم نے یہ صرف الفاظ پڑھنے تو نہیں ہیں، ہم ابھی اس کاش سے پہلے والے دور میں، ہم ابھی تمناؤں سے پہلے یعنی دنیا میں ہیں جس کو ہم دارالعمل کہتے ہیں۔ ابھی ہمیں موقع ہے کہ ہم ویسے اعمال اپنائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر دوسرے کے حقوق و فرائض کا ہم خیال رکھیں، تاکہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے یہ آنکھ بند ہو جائے، پھر انسان تمناؤں کی زندگی میں تمنا نہ کرتا رہ جائے۔ اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے، آمین۔ تو اس کے آغاز میں ذکر ہے، اسی میں سورہ حجر میں تیسری چوتھی آیت ہے، آج بس آخری بات اس کی ہے، وہاں آپ نے آیت سنی ہے، بچپن سے ہمیں یاد ہے، ہم یاد کرواتے ہیں بچوں کو بھی، میرے خیال میں سلیبس کے اندر بھی ہے، آیت موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سب آپ کے علم میں ہی ہے، بات کوئی ایسی نہیں ہے سمجھانے والی کہ سابقہ امتوں پر جو کتابیں اتری تھی، تورات، زبور وغیرہ، اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتیوں پر رکھی تھی، امت والوں پر۔ جب امت والوں پر رکھی تھی، کچھ عرصہ حفاظت کر سکے، اس کے بعد ناپید ہو تبدیلی آ گئی، لیکن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رکھی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو حفاظت کے اللہ نے اسباب بنائے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، حفاظت کا ایک سب سے بڑا سبب یہی، یہ جو اس وقت آج آپ ہر رمضان میں، ہر مسجد میں، جگہ 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 آپ سنتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، یہ اللہ نے سبب بنائے، اور بہت بڑا سبب ہے یہ قرآن پاک محفوظ رہنے کا۔ حافظ بھی اگر اللہ نہ کرے رمضان میں ایک دو رمضان قرآن سے اپنی تعلق اگر چھوڑ دے خدا نخواستہ، تو یہ قرآن پھر قابو میں نہیں رہے۔ اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا، یہ رمضان کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہی ایسا ہے۔ اچھا، پھر حفاظت میں ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں ہے، میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث کا واقعہ ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو اللہ نے یہ نظام کیسے بنائے، حفاظت کی کیسے۔ ایک واقعہ آتا ہے، طویل واقعہ ہے، اس میں سے ایک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جملہ 2-4 منٹ میں۔ قرآن پاک کو جب جمع کیا گیا، کمبائن کیا گیا، مدون کیا گیا، وہ پوری ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن جمع ہو رہا تھا، ہونا شروع ہوا، تو ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی میں انہوں نے صحابہ میں اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی جس کے پاس قرآن کا لکھا ہوا کوئی حصہ موجود ہے نا، وہ لے کر اس کمیٹی کے پاس آئے، ہم اس کو لکھوا رہے ہیں، لکھیں گے، لیکن ساتھ ایک شرط لگائی تھی، وہ اصل سمجھ میں نے عرض کرنا آپ سے، حفاظت اللہ نے کی۔ شرط یہ لگائی کہ جو شخص بھی آئے گا وہ 2 گواہ لے کر آئے۔ صحابہ ہیں، آپ آیت لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو آیت میرے پاس لکھی ہوئی ہے قرآن کی، وہ کمیٹی اپنے حافظے پر دیکھتی، پھر اس کو دیکھتی، ساتھ 2 گواہ آ کے کہتے کہ جناب یہ جو آیت ہے یہ اس نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی تھی، یا لکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے کریکشن وغیرہ کروائی تھی، 2 گواہ لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے آپ صحابہ ہیں، لیکن یہ معاملہ بھی قرآن کا۔ خیر اس طرح آتے گئے سارا قرآن جمع ہو گیا، آخر میں آ کر چند آیات رہ گئیں، 2-3 آیات۔ جب 2-3 آیات رہ گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ آیت تو آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ گواہ ایک ہے، دوسرا گواہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت زید ابن ثابت اس کمیٹی کے امیر ہیں۔ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی ہم اصول توڑنا نہیں چاہتے، چونکہ ہم نے پورا قرآن لکھا ہے 2 وٹنس سے، 2 گواہیوں سے، اب ایک گواہ مل رہا ہے، اگر اس کے بارے میں ان صحابی کے پاس کوئی اور گواہ ہو اس آیت کے لکھنے کا تو وہ آئے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتہ گزر گیا، 1-2 مہینے گزر گئے، صحابہ پڑھے دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یا اللہ ادھر اصول ٹوٹتا ہے، ہم نے خیر کوئی قرآن و حدیث کا اصول تو نہیں، لیکن ایک رول بنایا ہے۔ اب بعد میں اچانک کسی کو خیال آیا
کہ جناب وہ ایک جو گواہ ہے وہ ہے کون؟ اب سنیے گا، تھوڑی دیر کے لیے پیچھے جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ حفاظت ہو رہی، حفاظت اسی نے دی. وہ کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے باہر سے، تو باہر سے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کا سودا کیا کسی یہودی سے. جانور کا سودا کیا، سودا ہوا، بات چیت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی چلو مدینے چلو، میں جا کے تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں. اب وہ شخص آگے پیچھے پیچھے آ رہا ہے جانور کو پکڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا. کسی آبادی سے باہر بات ہوئی، اتنے میں آبادی جب آ گئی تو اور لوگ بھی نظر آ گئے، جیسے لوگ تھے منافقین بھی ہوں گے اور کوئی ہوں گے. انہوں نے بھی اس سے سودا کرنا چاہا، وہ ان کے ساتھ اس نے اب سودے بازی شروع کر دی، کوئی زیادہ قیمت ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سودا تو مجھ سے ہو گیا، یہ جانور تو میرا ہے، سودا ہو گیا ہے، میں نے تمہیں صرف قیمت دینی ہے. اس نے بدبخت نے انکار کر دیا، کہنے لگا آپ سے میرا سودا ہوا ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران، جھوٹا آدمی. اور اس نے کہا اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کرے، کہ گواہ ہے سودا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران کہ گواہ تو بظاہر وہاں نہیں تھا کوئی. اب وہ کچھ بات چیت ہوئی، ادھر سے حضرت خزیمہ آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ. وہ قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے کھڑا ہوا، خیر بھاگ کے آئے جلدی سے، پوچھا کیا ماجرا ہے. معلوم ہوا جی یہ شخص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس سے لیا سودا، اب یہ اسے انکاری ہے اور کہتا ہے کوئی گواہ پیش کرو. حضرت خزیمہ فوراً آگے بڑھے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سودا کیا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. اچھا وہ بھی ایک منٹ کو کچھ چپ ہو گیا. اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کھڑے میں اور چھپ کے دیکھ رہا ہوں، وہ ادھر ہی کہیں ہوں گے. جو اس نے ڈیمانڈ کی تھی گواہ، وہ گواہ مل گیا، بات ہو گئی. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پیسے بلکہ بعض کہتے ہیں کہ زیادہ ہی رقم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خزیمہ آپ تو وہاں تھے ہی نہیں، گواہ جو دے رہے ہو آپ نے گواہی دی ہے، آپ تو موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دی؟ حضرت خزیمہ نے جواب دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جانور کا معاملہ ہے، ہم تو اتنی بڑی بڑی گواہیاں دیتے ہیں، آپ پر آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، آپ آسمانوں تک اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، پوری زندگی جھوٹ کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، بھلا آپ ایک جانور کے لیے جھوٹ، نعوذ باللہ، تصور بھی نہیں آ سکتا. میں نے اس لیے گواہی دی، آپ نے جو کہہ دی 100% سچا. اس میں لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی آج سے خزیمہ ایک گواہ 2 کے برابر ہوگا. خزیمہ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. اب صحابہ چوکے کہنے لگے اوہو یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی بشارت دے گئے تھے کہ ان ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. اور یوں محسوس ہوا کہ شاید آج کے واقعے کے لیے ہی یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج اور کوئی گواہ مل نہیں رہا، ایک گواہ ہے، لیکن گواہ ایسا ہے جس کو زبان نبوت سے شہادت ملی بھی ہے، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. تو وہ خیر اصول بھی نہیں ٹوٹا اور لے لیا اور لکھا گیا. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ ہی اس کا محافظ ہے. بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. وہی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو فانوس نے جب یعنی ہوا نے جب فانوس بن کے حفاظت شروع کر دی، اسے کون بجھا سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اس کی عظمت اور اس سے تعلق، اس کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے سننے میں جو خطائیں ہوتی ہیں تمام خطاؤں سے درگزر فرما. ہم سب قرآن سے صحیح محبت عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما. اس قرآن کو قبر میں حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتہ.